کیا آپ نے کبھی کسی ایسی شخصیت کے بارے میں سنا ہے جو نہ صرف اپنی خوبصورتی سے بلکہ اپنی تقدیر کے فیصلوں سے بھی تاریخ کو بدل دے؟ ایسی خاتون جس کا وجود گزرے زمانوں کی گواہی دینے والے ایک خواب کی طرح ہو، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی ہو جو نہ صرف دنیا کے گلیمر سے جڑی ہو بلکہ اس کے دل میں ایک ایسی طاقت تھی جو جنگی سازشوں اور سیاسی طوفانوں سے بھی کبھی تھی۔ وہ نہ صرف ایک شاہی دربار کی رانی تھی بلکہ وہ کسی حد تک سچائی کی علامت بنی جو وقت کے جال سے آزاد نہ ہو سکی۔ اسماء الاسد جو کبھی دنیا کی سب سے خوبصورت اور مقناطیسی خاتون سمجھی جاتی تھی، آج اس کا نام صرف شہرت کی چمک سے جڑا نہیں ہے بلکہ ایک ایسے نظام سے وابستہ ہو گیا جس نے زمین کے نیچے گہرا زہر بھر دیا تھا۔ اس کا سفر ایک خواب کے آغاز سے ہوتا ہے لیکن اس کے اختتام تک اس کی تقدیر نے ایک نہ ختم ہونے والے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک طرف اس خاتون کا شوہر بشار الاسد، وہ اس کی وفادار تھی، اسے دمشق کے پھول سے اس کا شوہر تعبیر کرتا تھا جس کی معصومیت اور حسن میں ایک دنیا چھپی ہوئی تھی، تو دوسری جانب اس کے مخالفین اور دشمنوں نے اس اسلوب زندگی کو موت کی دیوی کا روپ دے ڈالا تھا۔ ایک متضاد تصویر جس نے اسماء الاسد کو ایک ایسی شخصیت بنایا جس کا ہر پہلو متنازع تھا، ہر نظریہ ایک جنگ کی مانند تھا۔ اسماء نے نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اس کی حکومت کے ساتھ ہر موقع پر وفاداری کا عہد کیا، جیسے وہ کوئی ایک جرت کر رہی ہو جس کا کوئی بدل نہ ہو۔ 2017 کے اپریل میں اسماء الاسد نے ایک شجاعت مندانہ قدم اٹھایا اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے امریکہ کے زیر قیادت فضائی حملے کی شدید مخالفت کی، جس میں شامی فوج پر الزامات لگائے گئے تھے کہ اس نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ وہ حملہ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم سے ہوا تھا جس کے پیچھے خان شیجون میں ہونے والے ایک مبینہ کیمیائی حملے کا بدلہ لینے کی کوشش تھی۔ اس حملے میں 80 سے زائد افراد کی ہلاکت نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، لیکن اسماء اسد کی نظر میں یہ صرف ایک سازش تھی جس کا مقصد اس کے شوہر کی حکومت کو کمزور کرنا تھا۔ اس کا ایک بیان سحر انگیز اور متاثر کن انداز میں اس کی وفاداری اور متنازع شخصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اگست 2013 میں دمشق کے قریب باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں کیمیائی حملے کے نتیجے میں سینکڑوں بے گناہ افراد کی جانیں گئیں۔ مغربی طاقتوں اور حزب اختلاف نے اس سانحے کا الزام بشار الاسد کی حکومت پہ ڈالا، لیکن شامی حکومت نے ان الزامات کو رد کر دیا۔ لیکن بین الاقوامی دباؤ کے تحت شامی حکومت نے اپنے کیمیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے پہ اتفاق کیا اور وہ اقدام خانہ جنگی میں جاری مظالم کی طویل فہرست کا اختتام نہ بن سکا۔ اس کے بعد بھی کیمیائی حملے ہوتے رہے اور اقوام متحدہ نے اس جنگ کے تمام فریقین پر جنگی جرائم کا الزام عائد کر دیا۔ 2017 میں امریکی حملے کے بعد اسماء الاسد نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک سخت گیر رد عمل ظاہر کیا جس میں اس نے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام غیر ذمہ دارانہ تھا جو ان کی تنگ نظری، حقیقت سے فرار اور جھوٹے پروپیگنڈے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس بیان کے بعد برطانیہ میں لبرل ڈیموکریٹ پارٹی نے وزیر داخلہ سے درخواست کی کہ اسماء الاسد کی برطانوی شہریت کو ختم کر دیا جائے۔ اسماء الاسد کی پیدائش برطانیہ میں ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اس کے شوہر کی حکومت کی حمایت میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے اور کیمیائی حملوں کے الزامات سے انکار کرنے کے بعد کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ندیم زباوی نے دی گارجین میں اخبار کے اندر ایک مضمون لکھا جس میں اس نے کہا کہ اسماء الاسد اب برطانوی شہریت کی حقدار نہیں رہی۔ اس نے اپنے شوہر کے دفاع میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے انکار کیا، مغربی دنیا کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک تباہ حال ملک کی زندگی کو ایسے پیش کیا جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ وہ تحریر اسماء الاسد کی سیاسی اور اخلاقی پیچیدگیوں کو واضح انداز میں پیش کرتی ہے، جہاں ایک طرف اس کی حمایت میں نظر آنے والے بیانات ہیں تو دوسری طرف اس پر ہونے والی عالمی تنقید بھی۔ اکتوبر 2016 میں اسماء الاسد نے ایک جرت مندانہ انٹرویو میں دنیا کے سامنے یہ بات واضح کی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شامی زرزمین چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ روسی ٹیلی ویژن چینل روسیا 24 کو دیے گئے انٹرویو میں اسماء نے کہا کہ میں شروع سے یہاں ہوں اور میں نے کبھی بھی کہیں اور جانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے کہا کہ ملک چھوڑنے کی پیشکش انہیں کی گئی تھی جس میں نہ صرف اس کے بچوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی بلکہ مالی فوائد کی بھی بات کی گئی، لیکن اسماء نے اس پیشکش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان لوگوں کے عزائم کو بخوبی سمجھتی ہے جو شامی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کبھی بھی میری یا میرے بچوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں نہیں تھا، اس کا مقصد اپنے صدر پر لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کی دانستہ کوشش تھی۔ اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے دمشق میں رہنے کو کیوں ترجیح دی
تو اس نے جواب دیا کہ یہ ترجیح کی بات نہیں، میں ساتھ ہوں کیونکہ مجھے اپنے شوہر کا اعتماد اور یقین ہے۔ اس انٹرویو میں اسماء الاسد کا موقف ایک عزم کی غمازی کر رہا تھا، جس میں وہ اپنے شوہر کی حکومت کو بچانے کی کوششوں کو ذاتی طور پر اہمیت دیتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ 8 سال میں وہ پہلا موقع تھا جب اسماء الاسد نے ٹیلی ویژن پہ آ کے انٹرویو دیا، جس میں اس نے اپنے شوہر کی حکومت کے بارے میں اپنے موقف کو دوبارہ واضح کیا۔ وہ انٹرویو ایک ایسا لمحہ تھا جس میں اسماء الاسد نے نہ صرف اپنے عزم کا اظہار کیا بلکہ اپنے بیانات کے ذریعے ایک مخصوص پیغام دیا۔ جنگ کے آغاز میں 2011 میں جب شام میں بحران شدت اختیار کر چکا تھا، اسماء الاسد نے مسلسل میڈیا کی شہ سرخیوں میں جگہ بنائی، اپنے شوہر کی کھل کے حمایت کی۔ حالانکہ اس وقت بشار الاسد کی حکومت پر مظاہرین اور مخالفین کو قتل کرنے کے الزامات بھی تھے۔ 6 سال بعد اسماء نے بنیادی طور پہ سوشل نیٹ ورک پر اپنی موجودگی کو مستحکم کیا، جہاں وہ ماں باپ سے محروم بچوں سے ملاقاتیں، مختلف کلینک اور اسپتالوں کے دوروں کی تصاویر کو شیئر کرتی رہی، جس سے عوام کی توجہ اپنی طرف حاصل کی۔ اس کی یہ سرگرمیاں ایک طرف جہاں شام کے عوام کے لیے اس کی خاتون اول کے طور پہ تصویر پیش کرتی تھیں، وہیں پہ دوسری طرف عالمی سطح پہ اس کے بارے میں مختلف آراء سامنے آتی رہی۔ یہ مغربی لندن سے یکسر مختلف ماحول تھا جہاں پر اس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ لندن کے ایک شامی نیاد خاندان میں پیدا ہونے والی اسماء کا نام اسماء الاخرس رکھا گیا۔ اس کے والد فواز الاخر ایک ماہر امراض قلب تھے اور لندن میں ایک پرائیویٹ کلینک میں پریکٹس کرتے تھے، جب اس کی والدہ سحر ایک سفارتکار تھیں اور لندن میں شامی سفارت خانے میں فرسٹ سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہی تھیں۔ اسماء جو سنی مسلم فرقے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے لندن کے ایک پرائیویٹ گرلز اسکول کوئنز کالج میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر کنگز کالج سے کمپیوٹنگ میں گریجویشن کی۔ گریجویشن کے بعد اس نے لندن میں ایک بینکر کے طور پہ اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات بشار الاسد سے ہوئی، جو طب میں گریجویٹ ہونے کے ساتھ لندن میں امراض چشم کا ڈاکٹر تھا۔ وہ ملاقات اس کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھا، جب ایک نوجوان اور متحرک اسماء نے بشار الاسد سے ملاقات کی، پھر شام کی سیاست میں ایک ایسا قدم رکھا جو نہ صرف اس کی تقدیر بلکہ خطے کی تقدیر کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرنے لگا۔ جون 2000 میں حافظ الاسد کی موت کے بعد بشار الاسد کو فوری طور پر شام کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ اس کا اقتدار میں آنا ایک نیا دور تھا، جس میں بشار نے شفافیت، جمہوریت، ترقی، جدت، احتساب اور ادارہ جاتی اصلاحات کے نعرے لگائے۔ اس کی زبان میں نرم نرم وعدے تھے۔ وہ شام میں ایک نیا سیاسی انداز متعارف کروانے کا خواہش مند دکھائی دے رہا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے چند ماہ بعد بشار الاسد نے اسماء الاخرس سے شادی کی، جو بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ مشرق وسطیٰ کے سابق نامہ نگار نے یہ بتایا کہ اس شادی کو ترقی اور انضمام کی علامت سمجھا گیا، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اسماء کا کردار ایک سنی اکثریتی ملک میں اصلاحات کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس شادی کو شام کے عوام اور بین الاقوامی سطح پہ ایک مثبت تبدیلی کے طور پہ دیکھا گیا، لیکن وقت کے ساتھ یہ بات واضح ہوئی کہ بشار الاسد اپنے والد کی طرح سخت گیر رہنما نکلا، جس کی پالیسیز میں ظاہری اصلاحات کی جھلک تو تھی مگر اس میں حقیقی تبدیلی کی کمی تھی۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بشار الاسد نے اسماء سے یہ شادی اس لیے کی کہ وہ شام میں جدید چہرہ دکھانے میں مددگار ثابت ہو، اور یہ ممکنہ طور پہ اس خاندان کی سیاست میں ایک چمکدار نیا رخ دکھانے کی کوشش تھی۔ لیکن اسماء کا خاتون اول کے طور پہ سیاست میں اثر و رسوخ اسد خاندان میں تناؤ کا باعث بنا، خاص طور پہ بشار الاسد کی بہن بورشرت اور والدہ انیسہ کے لیے، جو عوامی تعلقات سے کم دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس کشیدگی کے پس منظر میں اسماء کی موجودگی اور اس کی پالیسیز نے اسد خاندان کے اندر کچھ متنازع اختلافات کو جنم دے دیا۔ فروری 2011 میں فیشن میگزین ووگ نے شام کی خاتون اول اسماء الاسد کا 3200 الفاظ پر مشتمل پروفائل شائع کیا، جس کا عنوان تھا صحرا میں گلاب۔ اس مضمون میں اسماء کو نہ صرف گلیمرس بلکہ مشرق وسطیٰ کے ایک محفوظ ترین ملک کے طور پر شام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس وقت اسماء کو ایک ایسی خاتون کے طور پر پیش کیا گیا جو عالمی سطح پر ایک متوازن، جدید اور ترقی پسند کی تصویر پیش کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ محض چند ہفتوں تک ہی برقرار رہا۔ مارچ 2011 میں دراز شہر میں جمہوریت نواز مظاہرین پر تشدد کے بعد ایک خونریز تنازع کا آغاز ہوا، جس میں لاکھوں افراد اپنی جان سے گئے اور بے گھر ہو گئے۔ اس دوران عالمی سطح پر اسماء الاسد کی تصویر تبدیل ہو گئی۔ ووگ پروفائل شائع ہونے کے بعد فوراً نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا کہ اس مضمون کو ایک خاص مقصد کے تحت شائع کیا گیا، اور یہ دراصل بشار الاسد کی حکومت کی پبلک ریلیشن مہم کا حصہ تھا۔ اس مہم میں ایک امریکی پبلک ریلیشن فرم کو ماہانہ $5000 دیے جا رہے تھے تاکہ وہ اسماء الاسد اور ووگ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرے۔ اس پروفائل کی اشاعت کے بعد جلد ہی ووگ نے اس مضمون کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا لیا، اور اس کی اشاعت کی ڈائریکٹر اینا وینڈور نے اسد حکومت کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا، جس میں اس کے سیاسی اور اخلاقی اثرات کا بھی تذکرہ کیا۔
اس کے نتیجے میں اسماء الاسد کی عالمی سطح پر تصویر کو ایک زبردست دھچکا لگا اور اسے ایک متنازع شخصیت کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ 2012 کی جنگ کے دوران حالات تیزی سے بدلے۔ یورپی یونین نے اسماء الاسد پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے اس کے سفر پر پابندی لگا دی اور اس کے اثاثے منجمد کر دیے، لیکن اسماء نے اپنے شوہر کی حمایت میں بیانات جاری رکھے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ تشدد کے متاثرین کو تسلی دینے کے لیے وقف ہے۔ اس نے اپنے 2016 کے روسی ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ وہ بے گھر افراد، زخمیوں، شامی فوجیوں اور جنگ میں مر جانے والوں کے خاندانوں کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے اپنے عہدے کا بھرپور استعمال کر رہی ہے۔ 2018 میں شامی حکام نے یہ اعلان کیا کہ اسماء الاسد چھاتی کے کینسر کا علاج کروا رہی ہے۔ 2019 میں شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ جلد پتہ چلنے کی بدولت وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو گئی۔ مئی 2024 میں شام کے صدارتی دفتر نے یہ اطلاع دی کہ اسماء الاسد میں لیوکیمیا کی تشخیص ہوئی اور روئٹرز کے مطابق 48 سالہ اسماء کو ایک خصوصی علاج کے پروٹوکول سے گزرنا ہوگا، جس کے تحت اسے خود کو الگ تھلگ کرنا پڑے گا، عوامی مصروفیات سے دور رہنا ہوگا، اور وہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ اب ماسکو میں چلی گئی، جس کو گلاب میں صحرا، موت کی دیوی اور مختلف ناموں سے پکارا جانے لگا، جس نے پہلی بار اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کے اوپر جو حملے ہوئے اس میں متعارف کروایا۔ ابھی موجودہ نظام کیا ہے؟ یہ اس کی شخصیت کے 2 مختلف پہلو ہیں۔ بشار الاسد کے خاندان کے حوالے سے اور بشار الاسد کے حوالے سے میں اپنے گزشتہ ویلاگز میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں، لیکن اب بات کرتے ہیں اس پہ کہ جس کی وجہ سے یہ آرٹیکل چھپا یا جس کی وجہ سے یہ شخصیت متنازع بنی یا اجاگر ہوئی۔ اسی کی کڑی کو اب اگر دیکھا جائے تو شام میں کیمیائی ہتھیاروں پر اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں، اور یہ حملے کیا تباہی پھیلائیں گے۔ اسرائیل نے یہ تصدیق کی ہے کہ وہ شام میں مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں اور میزائل بنانے والے مبینہ اہداف کے اوپر فضائی حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے کہا ہے کہ اسے خدشہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ ہتھیار شدت پسندوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، اور اسرائیل ایسا ہونے سے ہر قیمت پر روکنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج شام کے بھاری اسٹریٹجک ہتھیاروں کو تباہ کرے گی، جن میں میزائل اور فضائی دفاعی نظام شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پچھلے 2 دنوں میں اسرائیل نے شام میں درجنوں فضائی حملے کیے ہیں، جس میں دمشق کے قریب ایک حملہ بھی شامل تھا۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حملے میں ایک ایسے مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں ایرانی سائنٹسٹ راکٹ بنانے کی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے، اور دمشق کے قریب کیے گئے ایک اسرائیلی فضائی حملے کے بعد شام سے آنے والی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس حملے میں کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کے ایک تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب اقوام متحدہ کے کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والے ادارے نے شام کے حکام کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کیمیائی ہتھیاروں کا مشتبہ ذخیرہ محفوظ ہے۔ برطانیہ میں قائم مانیٹرنگ گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس SOHR نے یہ اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے ساحلی اور جنوبی شام میں پھیلے متعدد مقامات پر رات کے وقت حملے کیے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ سابق حکومت کے خاتمے کے اعلان کے بعد اسرائیل نے شدید فضائی حملے شروع کیے اور جان بوجھ کر ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ذخائر کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ روز بیت تحریر الشام نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں ایک بیان جاری کیا، جس میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کی مکمل یقین دہانی کرائی گئی۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ ہمارا کیمیائی ہتھیاروں یا کسی بھی قسم کی تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ ہتھیار غیر ذمہ دارانہ ہاتھوں میں نہ جائیں۔ یہ اعلان اس خدشے کے بعد آیا کہ مبینہ طور پہ حلب کے جنوب میں کیمیائی ہتھیاروں کا ذخیرہ شامی باغی گروہوں کے ہاتھ آ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والے ادارے آرگنائزیشن فار دی پروہیبیشن آف کیمیکل جو پیپرز ہیں اس کے بارے میں، یا ویپنز ہیں اس کے بارے میں، OPCW، وہ یہ بتاتی ہے کہ کیمیائی ہتھیار وہ ہتھیار ہیں جو اپنی زہریلی خصوصیات کے ذریعے کسی کو قتل یا نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے گولہ بارود، آلات اور دیگر مواد جو زہریلے کیمیکل سے ہتھیار بنانے کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے ہوں، وہ بھی کیمیائی ہتھیاروں کی تاریخ میں شامل ہیں۔ یہ یاد رہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت مکمل طور پر ممنوع ہے، چاہے وہ کوئی جائز فوجی ہدف موجود ہو یا نہ ہو۔ اس قانون کی خلاف ورزی عالمی سطح پر قابل مذمت اور سزا کی حامل ہے۔ کیمیائی ہتھیار کے بارے میں عموماً خیال یہ ہے کہ یہ زہریلے کیمیکلز کی بنیاد پہ تیار کیے جاتے ہیں جو کسی بم یا توپ کے گولے کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں یا داغے جاتے ہیں، لیکن اس کی تعریف میں صرف وہ ہتھیار شامل ہیں جو کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن CWC کے تحت آتے ہیں۔ CWC کے تحت کیمیائی ہتھیاروں کی تعریف میں
تمام زہریلے کیمیکلز اور ان کے پیشرو شامل ہیں، ماں سوائے تب جب انہیں کنونشن کے تحت دیے گئے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس اجازت میں مقدار کا تعین بھی ضروری ہوتا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی مختلف اقسام ہیں جو اپنے اثرات کے مطابق مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک اقسام میں سے اعصابی ایجنٹس ہیں۔ یہ اعصابی نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جنہیں نرو ایجنٹس کہا جاتا ہے، اور دماغ سے جسم کے پٹھوں تک پیغامات کی ترسیل کو روک دیتے ہیں۔ پھر سیرین وی ایکس ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی مہلک ہو سکتا ہے اور کم مقدار میں ہی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر ہے بلسٹر ایجنٹس، جلن پیدا کرنے والے ایجنٹس۔ یہ جلد، آنکھوں اور انسانی جھلیوں میں شدید جلن پیدا کرتے ہیں، جس سے جسم میں تکلیف اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر مسٹرڈ گیس ہے۔ یہ جسم کے بیرونی سطح پر جلن اور خراشیں پیدا کرتی ہے۔ پھر چاکنگ ایجنٹس ہیں، یعنی سانس کے نظام کو متاثر کرنے والے ایجنٹس۔ یہ سانس کے نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہے فیسجین، کلورین۔ یہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں اور سانس کی نالی کو بند کر دیتے ہیں، جس سے دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بلڈ ایجنٹس ہیں، یعنی خون میں آکسیجن کی کمی پیدا کرنے والے ایجنٹس۔ یہ جسم کی آکسیجن استعمال کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں اور خون میں آکسیجن کی فراہمی کو روک دیتے ہیں۔ پھر ہے سائنائڈ مرکبات۔ جسم کے اہم اعضاء میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر رائٹ کنٹرول ایجنٹس ہیں، یعنی عارضی جلن پیدا کرنے والے ایجنٹس۔ یہ غیر مہلک ایجنٹس ہوتے ہیں جو عارضی طور پہ جلن پیدا کرتے ہیں۔ پھر آنسو گیس، یہ صرف عارضی جلن اور آنکھوں میں تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ پھر نرو ایجنٹس، جسے سب سے زیادہ مہلک ایجنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے پیغامات کو، میں نے جو پہلے بتایا کہ پٹھوں تک پہنچانے میں مداخلت کرتے ہیں، کم مقدار میں بھی انسان کی موت کا سبب بن سکتے ہیں، اور سیرین جو ہے وہ 20 گنا زیادہ مہلک ہوتا ہے، اور اس کے اثرات چند منٹس میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جس سے دم گھٹنے سے موت واقع ہوتی ہے۔ کیمیائی ایجنٹس توپ خانے کے گولوں، بموں اور میزائلوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت اور ان کے روسی اتحادیوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 2011 میں شام میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد مخالفین کے خلاف کئی مرتبہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، لیکن اسد حکومت اور روس ان الزامات کو ہمیشہ مسترد کرتے رہے۔ یہ الزامات خاص طور پہ 2013 میں دمشق کے قریب غوطہ کے علاقے میں ہونے والے کیمیائی حملے کے بعد شدت اختیار کر گئے، جس میں نرو ایجنٹ سیرین کا استعمال کا دعویٰ تھا۔ اس حملے میں 1400 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، اور مغربی ممالک اور شامی حکومت کے مخالفین نے اس کا الزام بشار الاسد کی حکومت پہ عائد کیا، لیکن اسد حکومت نے اس حملے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی اور الزام حزب اختلاف کے اوپر عائد کر دیا۔ اس وقت امریکہ نے شام کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دی، لیکن روس نے اسد حکومت کو قائل کیا کہ وہ اپنے کیمیائی ہتھیاروں کو ختم کر دے۔ یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے کہ شام کے پاس کتنے کیمیائی ہتھیار ہیں یا کہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بشار الاسد نے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کو برقرار رکھا تھا، اور 2013 میں اس نے کیمیائی حملوں کے بارے میں جو بیان دیا تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ بین الاقوامی دباؤ اور دھمکیوں کے نتیجے میں بشار الاسد کی حکومت نے 2013 میں کیمیائی ہتھیاروں کے ذخائر کو ختم کرنے پہ رضامندی ظاہر کی تھی، اور OPCW کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کے لیے جو تنظیم ہے اس کے معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد 1300 ٹن کیمیکلز کو تباہ کر دیا گیا، لیکن عالمی اداروں کے مطابق شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملے جاری رہے، اور بعد میں معائنہ کاروں نے ایسے شواہد دریافت کیے جو 1997 کے کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن کی خلاف ورزی کو ظاہر کر رہے تھے۔ 2014 میں OPCW کے فیکٹ فائنڈنگ مشن نے شام میں زہریلے کیمیکلز کے استعمال کے الزامات کی تحقیقات کی، اور یہ تصدیق کی کہ ستمبر 2013 سے اپریل 2018 کے درمیان 37 واقعات میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا یا ان کے استعمال کا امکان تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے بین الاقوامی کمیشن برائے انکوائری نے بھی شام میں 18 اضافی واقعات میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تصدیق کی۔ 2018 میں BBC نے ایک تجزیہ کیا جس میں 164 رپورٹس کا جائزہ لیا گیا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 2014 سے 2018 کے درمیان شام کی خانہ جنگی میں کم از کم 106 بار کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا۔ سب سے زیادہ کیمیائی حملے شمال مغربی صوبے ادلب میں ہوئے، جبکہ ہمسایہ صوبے ہما اور حلب اور دمشق کے قریبی مشرقی غوطہ کے علاقے میں بھی متعدد واقعات میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا۔ یہ تمام علاقے جنگ کے دوران مختلف اوقات میں اپوزیشن کے گرد رہے، جس کے باعث یہ مقامات حکومتی فورسز اور مخالف جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائیوں کا مرکز بنے۔ کیمیائی حملوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں صوبہ ہما کے کفر زیتا اور مشرقی غوطہ کے دوما میں ہوئی۔ دونوں قصبوں میں حکومتی فورسز اور مخالف جنگجوؤں کے درمیان لڑائیاں جاری تھیں۔ ان علاقوں میں کیمیائی حملے اس وقت ہوئے جب یہ مقامات مخالفوں کے زیر قبضہ تھے اور ان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ سب سے مہلک واقعہ 4 اپریل 2017 کو صوبہ ادلب کے قصبے خان شیخون میں پیش آیا، جہاں کیمیائی حملے نے 80 سے زائد افراد کی جانیں لیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔
उस हमले में मुबैना तौर पर नर्व एजेंट सैरियन का इस्तेमाल किया गया, जिसने आलमी सतह के ऊपर एक नया तनाज़ा पैदा किया और 4 अप्रैल 2017 को शिमाली शाम के खान शेखून में होने वाले गैस हमले में तकरीबन 100 अफराद मारे गए। OPCW और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका तहकीकाती कमीशन ने यह नतीजा अखज़ किया कि उस दिन रिहायशियों की एक बड़ी तादाद नर्व एजेंट सैरियन से मुतासर हुई, लेकिन शवाहिद ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जहरीला केमिकल क्लोरीन था। OPCW की तहकीकात के मुताबिक खाना जंगी के दौरान शाम की हुकूमती फोर्सेस ने सैरियन नर्व एजेंट और क्लोरीन बैरल बमों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। उस तहकीकात में ये नतीजा भी अखज़ किया गया कि 4 फरवरी 2018 की रात सराकिब के खिलाफ हमलों में एलीट टाइगर फोर्सेस यूनिट के ज़ेरे कंट्रोल शामी अरब फ़ज़ाइया के फौजी हेलीकॉप्टर ने कम अज़ कम 1 क्लोरीन सिलेंडर गिराकर कस्बे के मशरकी हिस्से को निशाना बनाया। वो हमला इस बात की तस्दीक करता था कि क्लोरीन का बतौर कीमियाई हथियार इस्तेमाल हुआ है, जिससे जहरीली गैस फैली और उसके नतीजे में 12 अफराद मुतासिर हुए। लेकिन BBC की टीम की जानिब से किए गए 105 हमलों के जायजे में यह नतीजा अखज़ किया गया कि हल्स्टर एजेंट सल्फर मस्टर्ड पर मुश्तमिल 2 हमले जिहादी ग्रुप जो इस वक्त बैन है, जिससे जुलानी अपने रास्ते जुदा कर चुका था, उसने किया। और एदाद शुमार के मुताबिक ऐसे शवाहिद भी मौजूद थे जो ये साबित करते थे कि उसने 3 दीगर मुबैना कीमियाई हमले भी किए। उन तहकीकात और शवाहिद से ये जाहिर होता था कि शाम की खाना जंगी के दौरान मुख्तलिफ ग्रुप्स ने कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे ये मसला आलमी सतह पर मजीद पेचीदा हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि इजराइल अगर उन कीमियाई हथियारों के ऊपर बमबारी कर रहा है तो उससे जो केमिकल्स फैलेंगे, कितना इलाका मुतासर होगा, जिंदगी कब तक वहां पर रवां होने का नाम नहीं ले सकेगी और आने वाली नस्लें किस हद तक मुतासर होती रहेंगी, एक बुनियादी सवाल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।